ردی کاغذ۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کی ہلکی سی آواز سے کھلا۔ بشیر نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے پیچھے سے تھوڑا سا منہ نکال کر کمرے کا جائزہ لیا اور آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ باادب لہجے میں کہا، صاحب جی، سارے مہمان چلے گئے ہیں، برتن میں نے دھو دیے ہیں، اب میں بھی جاؤں؟ بشیر نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ جاؤ۔ افتخار الدین صدیقی نے اثبات میں سر ہلایا۔ بشیر اسی انداز سے باہر نکل گیا جس طرح اندر آیا تھا اور دروازے کو آہستہ سے بند کر دیا۔ افتخار الدین صدیقی نے دوبارہ کرسی پر سر ٹکا دیا۔ ان کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے سے تو موجودہ اینک بھی پریشان کر رہی تھی، شاید پھر نمبر تبدیل کروانے کی ضرورت تھی۔ صدیقی صاحب کچھ دیر یوں ہی سر ٹکائے بیٹھے رہے۔ آج پھر ان کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب تھی۔ صدیقی صاحب کے اصرار پر چند مشہور شخصیات ان کے ساتھ ان کے گھر بھی آئیں۔ رات دیر تک گفتگو چلتی رہی۔ آخر تمام لوگ چلے گئے تو صدیقی صاحب بھی تھک کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ نوکر کی آمد سے پہلے تک وہ یوں ہی بیٹھے تھے۔ بشیر کے جانے کے بعد صدیقی صاحب کی نظریں دائیں جانب پڑے کتابوں کے ڈھیر پر جم گئیں اور یہ جملے ان کے کانوں میں گونجنے لگے۔ افتخار الدین صدیقی صاحب نے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار شاہکار تخلیق کیے۔ ہر ناول، ہر کتاب اپنے آپ میں مکمل، پر اثر اور اعلیٰ ادبی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میزبان کے الفاظ یاد کر کے صدیقی صاحب ہولے سے مسکرا دیے۔ یہ الفاظ تو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی میں ہر روز سنتے آئے تھے۔ کرداروں کی بات کی جائے تو ہر ناول میں آپ کا سامنا ایسے کرداروں سے ہوگا جو اس قدر خوبصورتی سے تخلیق کیے گئے ہیں کہ ہر ایک کردار انسانی طاقت، اعتماد اور جستجو کا کامل نمونہ ہے۔ میزبان کی تعریف دور کہیں سے سنائی دی۔ انسانی طاقت اور جستجو، انسانی طاقت اور جستجو، ہاں یہ تو ہے واقعی۔ میں نے ہر کردار کی انسانی طاقت، اس کی اس قوت کو ٹھہرایا ہے جس سے وہ دنیا کو زیر کرتا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزوں کو فتح کرنے کی طاقت۔ لوگوں کو یہی سب تو پسند آتا ہے۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے بھلا؟ صدیقی صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ کے ناول نوجوانوں کے لیے بہترین سرمایہ ہیں، ایک ایسا اثاثہ جو انہیں درست راہ دکھاتا ہے، کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی۔ مثلا آپ کا ایک بہت ہی شاندار ناول جستجوئے ذات ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو بالآخر سخت جستجو کے بعد اپنا مقصد پا ہی لیتا ہے۔ نوجوان اس ناول سے بے بہا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے میزبان کی چرب زبانی یاد کر کے لطف اٹھایا۔ جستجوئے ذات، ہاں یہ ہے وہ ناول۔ صدیقی صاحب کی نظر کتابوں کے ڈھیر میں ایک سرخ جلد والے ناول پر پڑی۔ انہوں نے اٹھ کر وہ ناول ہاتھ میں لیا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ناول کے چند ابتدائی اور آخری صفحات کی برق گردانی کی۔ یہ ناول، ہاں یہ تو میں نے واقعی بڑی محنت سے لکھا تھا۔ ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو بہت چھوٹی عمر میں فلم کا اداکار بننے کی خواہش کرتا ہے۔ اس کی غربت اسے اس خواہش سے دستبردار نہیں کر پاتی، اور مختصر یہ کہ وہ ہر جائز و ناجائز ذرائع سے کوشش کر کے اپنی منزل پا ہی لیتا ہے۔ صدیقی صاحب کے نزدیک وہ اپنی ذات کو پا لیتا ہے، اس لیے انہوں نے ناول کا نام جستجوئے ذات رکھا۔ ناول کا نام دیکھ کر خفیف سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ ذات، یہ لفظ یکدم ذہن میں جم کر رہ گیا۔ میری ذات کیا ہے؟ ایک مصنف ہوں، ایک مشہور انسان، ایک عام آدمی، ایک فرد۔ کیا میں کیا ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد کوئی خاص مقصد ہے بھی یا نہیں؟ نہیں، میں عام آدمی نہیں، مصنف ہوں۔ مصنف، ایک خاص خوبی سے نوازا گیا ہوں، اس لیے پھر مقصد بھی تو خاص ہی ہوگا۔ اپنی ہی کی ہوئی کوئی تقریر ان کے دماغ میں گونجنے لگی۔ یہ قلم ایک امانت ہے، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ حاضرین، قلم کے الفاظ انسان کا دماغ سوچ و فکر بناتے ہیں، اور اگر بنا سکتے ہیں تو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ ہمارا لکھا ایک ایک لفظ دماغ پر اثر چھوڑتا ہے تو پھر مٹتا نہیں ہے، شعور کے گوشوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قلم واقعی ایک امانت ہے دوستو۔ صدیقی صاحب کو ایک سرد لہر اپنی کمر میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بمشکل ہی تھوک نگل سکے۔ آپ کے ناول نوجوانوں کے لیے بہترین سرمایہ ہیں۔ یکدم میزبان کے الفاظ دماغ میں دوبارہ گونجے۔ میرے ناول پڑھ کر زیادہ سے زیادہ نوجوان کیا بن سکتا ہے؟ فلم کا اداکار، نفسانی خواہشات کا غلام، میرے کردار، وہ بھی تو بظاہر پر اعتماد مگر خواہشات کے اندھے ہوتے ہیں۔ کوئی کیا سیکھے گا ان سے؟ میرے ناول، میری کہانیاں کسی
میں دنیا کی ہوس، کسی میں بازاری گھٹیا گفتگو، کسی میں دولت کی طاقت تو کسی میں نفس کی پیروی۔ یہ ہے نوجوان نسل کا سرمایہ۔ ایسے میں ان کے دوست یوسف خان کے الفاظ کانوں میں گونجے، کوشش کرو کہ اخلاقی اور ایمانی طاقت پروان چڑھے، انسانی عظمت و طاقت کا محور و مرکز دکھاؤ، ہر جستجو رضائے الہی پر ختم کرو۔ جبکہ میں نے دنیا کی ہوس کو عزم، دولت اور شہرت کو طاقت اور نفس کی غلامی کو جستجو کا نام دیا۔ انہیں خود سے شرم محسوس ہوئی۔ پھر اچانک یوسف خان سے کی گئی تلخ گفتگو بھی یاد آئی۔ ارے میری بات سمجھو، دنیا پڑی ہے ان چیزوں پر لکھنے کے لیے، اس لیے میں جو چاہتا ہوں مجھے لکھنے دو۔ مصنف کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا تخلیق کرتا ہے یا کس موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ دل کیا تو کچھ لکھ لوں گا خدا کی رضا کے حصول پر بھی، اور ان سب موضوعات پر بھی، فی الحال نہیں۔ مگر یہ موضوع تو نہیں، انسانی کردار کے ضروری پہلو ہیں۔ تمہارا دل چاہے گا تو لکھو گے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے تمہاری ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ اس سے ضرورت ہے کہ تم ناول اس کے احکامات اور رضا کے مطابق لکھو۔ اس کی شان تو بہت بلند ہے، وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ذرائع اپنی مرضی سے بنا لیتا ہے، اپنے دین کے لیے تمام راستے اور ذرائع خود قائم فرماتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی خوشنودی اور اس کے احکامات پھیلانے کے لیے لکھ سکتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہترین موقع ہے کہ تم بھی اس ہستی کے ان ذرائع میں شامل ہو جاؤ جن کے ذریعے وہ دین اور حق پھیلاتا ہے۔ یہ تو تمہارے لیے خوش قسمتی ہے۔ اس عظیم رب کو بھلا تمہاری کیا ضرورت ہوگی؟ تمہیں ضرورت ہے اس کے ذکر کی، اس کے احکام پر مبنی اخلاقی سبق، اور اس کے ذکر کے بغیر تمہاری تحریریں یہاں تک کہ زندگی اور اعمال بھی ردی ہیں، بالکل بے قدر و قیمت ہیں۔ صرف لکھنا ہی نہیں، تمام خوبیاں اللہ کی امانت ہیں اور انہیں اس کے لیے وقف کرنے کی کوشش امانت داری ہے۔ اس خیانت سے تم خود اپنا نقصان کرو گے، یوسف کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد کی تمام زندگی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کوئی ایسی تحریر، کہانی یا ناول لکھا ہو جس سے پڑھنے والے کو کسی اخلاقی سبق، کسی علمی فکر یا اللہ کی یاد کا حصول ہوا ہو۔ میں نے واقعی خیانت کر کے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے اپنی تمام زندگی کسی کوڑے کی ٹوکری میں تروڑ مروڑ کر ڈال دی ہے۔ کچھ نہیں بچا، وقت، زندگی، صلاحیت، سب کچھ ضائع کر دیا۔ صدیقی صاحب کے آنسو جیسے خشک ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے رونا چاہا مگر شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ آنکھوں کی خفیف سی ڈبڈباہٹ میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر گردن کو دائیں طرف موڑ کر دیکھا۔ انہیں ناولوں کی بجائے ردی کا ڈھیر نظر آیا۔